الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم علمه شديد القوى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين جملہ حاضرین ناظرین سامعین بالخصوص جملہ علماء کرام مشائخ اعظام قرآن کریم کی مبارک آیت میں رب کریم نے ارشاد فرمایا علمہ شدید القویٰ، ان کو ایک اعلیٰ طاقت والے رب نے علم عطا فرمایا۔ یہ شب معراج کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا۔ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل بھیجا اور بلوایا، حکم فرمایا کہ آپ عرش پہ آئیں۔ پھر عرش سے بھی ماورا نبی پاک علیہ السلام جلوہ کر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ سب سے جو اعلیٰ تحفہ ہے وہ علم۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی کامیابی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے مشائخ گزرے ہیں وہ اپنے دور کے جید عالم تھے، جید عالم تھے۔ حضرت حسن بصری کو دیکھیں، سلسلہ چشتیہ کا جو تعلق ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ تو حضرت حسن بصری اپنے دور کے جید ہیں۔ حضرت حسن بصری حضرت ثابت بنانی بہت بڑے جلیل القدر محدث ہیں جو ان سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ مشہور ہے کہ جب حضرت ثابت حضرت انس کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف سننے کے لیے آتے تھے
تو حضرت انس فرماتے تھے کہ میرے پاس خوشبو لے آؤ، میں اپنے ہاتھ پر لگا لوں، کیونکہ حضرت ثابت جب بھی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ لے آئیں جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا تھا، وہ ضرور میرے ہاتھ کا بوسہ لیں گے۔ یہ حضرت ثابت بہت جلیل القدر محدث ہیں، اور بسا اوقات حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جن لوگوں نے حدیث شریف سنی تو وہ حضرت ثابت کو وسیلہ بناتے تھے کہ حضرت ثابت کو ہم لے آئے ہیں، آپ ہمیں حدیث بیان فرمائیں۔ تشفعنا بثابت، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ حضرت ثابت کو ہم نے وسیلہ بنایا۔ تو کیا مقصد ہوا؟ حضرت حسن بصری ایک سلسلے کے امام ہیں، سلسلہ چشتیہ کے امام ہیں۔ معلوم ہوا جو پیروں کا سلسلہ ہے ان کے جو اہم ایک شیخ ہیں وہ اپنے دور کے جلیل عالم تھے۔ علم اتنی دولت ہے، اب بات ذہن میں آئی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہا جاتا تھا جالس الحسن او ابن سیرین، حضرت حسن بصری کے پاس بیٹھ یا ابن سیرین کے پاس بیٹھ۔ جہاں او کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کو والد نے وضع تخلیل کے لیے کیا ہے، وہاں پر یہ مثال پیش کرتے ہیں جالس الحسن او ابن سیرین، کہ حسن کے پاس بیٹھ یا ابن سیرین کے پاس، تیری مرضی ہے۔ حضرت حسن بصری کے مزاج میں بہت زیادہ سنجیدگی تھی، اور حضرت ابن سیرین کے مزاج میں جائز اور مباح ظرافت کا مادہ بھی تھا، ہنس مکھ طبیعت کے عالمی تھے۔ حضرت ابن سیرین جلیل القدر معبر تھے اور علم التعبیر کو بہت اعلیٰ طریقے سے جاننے والے تھے۔ کسی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کے منہ پر مہر لگا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو مؤذن ہے اور روزہ کے بند ہونے سے پہلے ابھی تک فجر طلوع نہیں ہوتی تو اذان دے دیتا ہے، اس لیے تو لوگوں کے منہوں پر مہر لگا دیتا ہے، تو ان کو کھانے پینے نہیں دیتا۔ اس نے کہا بالکل اسی طرح ہے، میں واقعی مؤذن ہوں اور پہلے اذان دے دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ علم ہے یا نہیں ہے؟ بولے علم ہے یا نہیں؟ اللہ کے بندے، علم بہت بڑی دولت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جو علم، جس نے علم پڑھا ہے اس کا ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا دین اس نے پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، نہیں ہے کوئی دابہ مگر اللہ تعالیٰ پہ اس کا رزق ہے۔ دابہ ہر ما کل ما یدب علی الارض، جو چیز زمین پر چلتی ہے۔ تو کیا علماء کو اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے سکتا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جب منافقوں نے کہا کہ صحابہ کرام پر کوئی خرچ نہ کرو، ایسا نہ تو لا تنفقوا، کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کو چھوڑ جائیں گے جب کوئی چیز نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، ان کے پاس تو نہیں ہیں۔ اگر بظاہر ان کے پاس مال ہے تو اللہ کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا نہیں فرما سکتا۔ اس لیے کبھی تنگ دلی کا شکار نہیں ہونا کہ علم جو پڑھے گا اس کا، کہتے ہیں علم جو پڑھے گا یہ کتاب اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ کمال کی بات ہے، اللہ کے بندے نبی پاک علیہ السلام نے کیا تمغے عطا فرمائے ہیں، ان پر نظر نہیں جاتی کہ پوچھتے ہیں کہ مستقبل کیا ہوگا۔ قیامت آئندہ زمانے میں ہوگی یا گزر گئی ہے؟ آئندہ زمانے بتائیں ذرا، آئندہ زمانے میں ہوگی؟ عاشرہ آئندہ زمانے میں ہوگی کہ نہیں؟ تو میں کیا کہتا ہوں کہ حشر تو ہوگی مستقبل میں، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عابد کو، امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں سے نقل کیا ہے، علامہ مرتضیٰ الزبیدی نے اس کی تشریح کی ہے اس حدیث شریف کو، کہ عابد کو عبادت گزار کو کہا جائے گا تم جنت میں چلے جاؤ،
اور عالم کو کہا جائے گا اس وقت ٹھہر جا حتی تشفع للناس، کہ تو لوگوں کی سفارش کر. لوگوں کو جس طرح دنیا کے اندر سکھاتا تھا، ان کو تو نے آداب سکھائے اور تمیز سکھائی، اب تو قیامت کے دن ان کی سفارش کر، بعد کے اندر جنت میں جانا. یہ کوئی مستقبل نہیں ہے عالم کا، آپ بتائیں ذرا. اس پر کوئی حیثیت نہیں کرتی، اس پر ذہن نہیں جاتا تمہارا. ان چیزوں سے صرف نظر کر کے پھر کہتے ہیں مستقبل کیا ہوگا. اللہ کے بندے دیکھو اس طبقے کو وصول کرو، اس چیز کو دیکھو، اللہ کے نبی کے ارشادات کو دیکھو، اور پھر دیکھو کہ یہ دنیا کے جو چاند ٹکے ہیں آیا ان کی شان زیادہ ہے یا نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کی شان زیادہ ہے؟ سبحان اللہ. کیا خیال ہے تمہارا؟ فرمایا علم بیاؤ لم ورثوا درہما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم فمن اخذه واخذ بحظ وافر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. علماء فرمایا نبیوں نے نہ درہم کا وارث کسی کو کیا نہ دینار کا وارث کیا، لیکن انہوں نے علم کا وارث کیا ہے. فمن اخذه واخذ بحظ وافر، جس نے علم لیا ہے اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا ہے. کوئی چیز نہیں ہے. من اخذه واخذ بحظ وافر کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے یہ لفظ کبھی نہ کہا کرو اللہ کے بندے کے علم اور علماء کے پاس کیا ہے، بہت کچھ ہے. حظ وافر فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک نے حظ وافر کے الفاظ فرمایا ہے. اور رسول اللہ کے جو دو قول ہیں حظ وافر، حظ وافر کے کتنے الفاظ ہیں؟ ہر حرف ہیں، ہا اور سا، دو وا الف دو، چار فا اور را، 6. اللہ کے بندے 6 ارب ہوں، 6 میل ہوں، اور کتنے دنیا کی دولت ہو اور سونے اور چاندی ہو اور ہیرے اور جواہرات ہوں، ان 6 حرفوں کا مقابلہ کیا خیال ہے تمہارا؟ حظ وافر کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جتنی قیمتی سے قیمتی زمین ہو، جو ایک مرلہ جہاں پر 1 کروڑ ہو، وہاں کنال کتنے کو، وہاں قلعہ کتنے کو ہوگا. لیکن حظ وافر، حظ وافر، حظ وافر، حظ وافر، حظ وافر کے سامنے یقین فرماؤ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کی کوئی قدر ہوتی تو حدیث شریف میں ہے کافر کو ایک پانی کا شربت بھی عطا نہ فرماتا. انگریزوں کے پاس تھوڑا مال ہے، انگریزوں کے پاس تھوڑا پیسہ ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ تھوڑا پیسہ ہے لیکن ان کے پاس حظ وافر نہیں ہے. حظ وافر اس طالب العلم ہے جس نے علم حاصل کیا ہے. حظ وافر اس کے پاس ہے اخذ بحظ وافر. حظ وافر سید الطائفہ جنید بغدادی کے پاس. حظ وافر حضرت غوث الاغواث قطب الاقطاب شیخ المشارق والمغارب غوث الثقلین امام الطائفتین آل رسول قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی شیخ نورانی کل باقی آل بیت مصطفیٰ شہنشاہ بغداد کے پاس ہے، جو اپنے مدرسہ میں بیٹھ کر وعظ فرماتے تھے. وہ شیخ تھے لیکن عالم تھے، مدرسہ میں بیٹھ کر وعظ فرماتے تھے. اور حضرت خضر علیہ السلام جب اوپر سے پرواز کر کے جا رہے تھے تو آپ کا مشہور قول ہے قف یا اسرائیلی، اے بنی اسرائیل والے ذرا ٹھہر جاؤ اور محمدی المشرق کا وعظ بھی سن لو، وہ بات کر رہا ہے. کیا خیال ہے تمہارا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. آپ بھی کہہ دیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم
جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی مدد مل رہی ہے. وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِذْ تَلْقَفُ الرُّسْلُ فِي أَعْجَامِهَا. جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد ملتی ہو، جب اسے جنگل کے شیر دیکھتی ہیں تو وہ بھی اس کو دیکھ کر تباہ کرتے ہیں. تو یہ مقصد ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ کون تھے؟ وہ جلیل عالم تھے. حضرت کی کتابوں کو دیکھو، الفتح الربانی ان کے مواعظ کا مجموعہ ہے، اور فتوح الغیب کو دیکھو، اور سر الاسرار کو دیکھو. آپ جامعہ معمورہ بغداد شریف کی مدرسہ، آپ کے مدرسہ کا نام تھا جامعہ معمورہ، وہاں بیٹھ کر آپ خطاب فرمائیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ علم کیا چیز ہے؟ حسن وافر. جس کے پاس علم ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے. وہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے، بشرطے کہ عالم اپنے آپ کو حقیر نہ کرے. وہ اپنے آپ کو حقیر کرے گا اگر اہل دنیا کے دروازے پہ جائے گا تو پھر اس نے اپنے آپ کو حقیر کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی اس پہ ناراضگی ہوگی کہ میں نے تجھے اتنی اعلیٰ چیز دی ہے اور تو نے اس کے ساتھ یہ حشر کیا ہے. وہ اپنی جگہ پر بیٹھے، اسباب استعمال کرے، اسباب کو ترک نہ کرے. وہ اپنی جگہ پر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بندوبست خود فرما دے. اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ساقی طیبہ خود بندوبست فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے خود بندوبست فرمائیں گے. عجب نگاہ سے ساقی نے بندوبست کیا، عجب نگاہ سے ساقی نے عجب نگاہ سے ساقی نے بندوبست کیا، شراب بعد میں دی پہلے سب کو مست کیا. شراب بعد میں دی پہلے سب کو مست کیا، شراب بعد میں دی پہلے سب کو مست کیا. ساغر کی آرزو ہے نہ پیمانہ چاہیے، بس ایک نگاہ مرشد میں خانہ چاہیے. ساغر کی آرزو ہے نہ پیمانہ چاہیے، بس ایک نگاہ مرشد میں خانہ چاہیے. بے دم نماز عشق یہی ہے خدا گواہ، ہر دم تصور رخ جانا نہ چاہیے. شراب اور پہلے کیا، شراب بعد میں دی پہلے سب کو مست کیا، شراب بعد میں دی پہلے. میں خانے میں ہے جام سے جم تک مستی، میں خانے سے ہے شین حرم تک مستی. کیا سلسلہ کیف اللہ اللہ، یوں دست پدست آئی ہے ہم تک مستی. شراب سب کو مست کیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ سمجھو بات اللہ کے بندے، تو تمہارے ذہن میں یہ اہمیت ہونی چاہیے جس کی حسن کبھی نہ بولنا. آپ بھی کہہ دیں حسن، یہ تھوڑا تمغہ. علامہ زبیری فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. کیا بات.
امام محمد کو خواب میں دیکھا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام محمد نے فرمایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تو فرمایا کہ اے امام محمد، اگر میں تجھے عذاب دینا چاہتا تو میں تیرے باطن میں علم داخل نہ فرماتا۔ اگر میرا ارادہ ہوتا کہ میں عذاب دوں تو میں تجھے علم عطا نہ فرماتا۔ علم اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالی نے جسے عطا فرمایا ہے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ وہ عذاب الہی سے محفوظ ہے، عذاب الہی سے معمون ہے، عذاب الہی سے بچا ہوا ہے، عذاب الہی سے حفاظت میں ہے، جہنم اور نار کی حفاظت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے عذاب دینے کا ارادہ نہیں فرماتا اس کو لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ علم کیا ہے، یہ پڑھے ہوئے کیا کریں گے، یہ کیا کریں گے، یہ تو کوئی عہدہ بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ علم کی کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ خیال ہے۔ اب تمہارا کیا خیال ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عہدہ ہو، صدر ہو یا کوئی وزیر اعظم ہو، تو یہ علم دین کا عہدہ اس سے آگے ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حسن وافر کہ جس کو حکومت ملی ہو حسن وافر، یا کوئی وزیر اعظم ہو، پرائم منسٹر تو حسن وافر، کوئی چیف منسٹر ہو تو حسن وافر، کوئی ڈی ایس پی ہو، ڈی پی او ہو اور بڑے عہدے کا ہو دنیاوی حیثیت سے، ایم ایل اے ہو، ایم پی اے ہو، کسی کے بارے میں آئے حسن وافر؟ بتائیں آپ نے کہیں کسی حدیث شریف میں نہیں آیا۔ حسن وافر کس کے بارے میں آیا ہے؟ جو بوریا نشین ہے، جو چٹائی پہ بیٹھنے والا ہے، جس نے اپنے سامنے کتابیں کھول رکھی ہے، جو اس روا روی کے دور میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریعت کو تھا، اور جو محمد مصطفیٰ کے علم کے سمندر میں، اور جو بحر علم میں غواص ہے، اور جو غائب کی لجت العلم والعلوم ہے، اللہ کے نبی نے اسے حسن وافر فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا دنیا کے مرتبے ایک طرف، دنیا کے عہدے ایک طرف، دنیا کے درجے ایک طرف، دنیا کے تخت ایک طرف، دنیا کی کرسیاں ایک طرف، دنیا کے جاہ و جلال ایک طرف، دنیا کے ترقیاتی پہلو اور ترقیاتی مراتب ایک طرف، اور حسن وافر کا مقصد جو سینہ ہے وہ ایک طرف، پھر بھی علم کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ذہن کو خالی کرے کے اٹھے گے یا میری باتیں آگے سمجھائیں گے؟ کوئی پوچھے گا؟ حسن وافر حسن وافر حسن وافر، یہ بات ہے میرے وہ جی علم جو پڑھ آپ نے کہا بھائی علم جس کے پاس ہو اس کو واضح حصہ مل گیا حسن وافر، تو پھر یہ لکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اور ہم پڑھ لیتے ہیں، اور احادیث بھی لکھی ہوتی ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں، تو علم تو آ گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں اعتراض، بخاری شریف میں ہے جسے بعض نے تو ایک مرفوع حدیث کا حصہ کہا ہے، اگرچہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسے مرفوع حدیث کے ضمن میں ذکر نہیں فرمایا، بغیر سند ذکر فرمایا ہے۔ العلم بالتعلم، کہ جو علم ہے وہ پڑھنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ غالباً انما کے الفاظ میں ہے انما العلم بالتعلم، انما کلمہ حصر ہے، اس کا معنی ہے علم نہیں مگر تعلم کے ساتھ، یعنی تعلم ہوگا کسی سے پڑھو گے تو تب علم ہے۔ یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھے پڑھ لیں، کتابیں اردو کی پڑھ لیں تو آپ عالم بن جائیں گے، اس طرح نہیں بنے گے، کسی استاد کے سامنے آپ کو ذانو تلمذ ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ ورنہ اور بھی ہوتے ہیں پڑھے ہوئے، لیکن آپ سمجھیں کہ وہ جو ادھر ادھر کے پڑھے ہوئے ہیں وہ اٹکل پچو والے ہیں، کسی نے استاد کے پاؤں تابے ہیں، کہ نہیں؟ پاؤں استاد کے تابے ہیں تو فن آیا ہے، پاؤں تابنا کنایا ہے ذانو تلمذ ہے، یعنی استاد کے سامنے ہم بیٹھے ہیں تو تب ہمیں فن آیا ہے۔
یہ نہیں ہے کہ آپ اخبار پڑھ لیں اور جو پرنٹ میڈیا ہے اور یہ جو نظام ہے سارا اس پر چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اور بھی آ گئے. اس نے تو التباس پیدا کر دیا، التباس و اشتباہ آ گیا، ادھر وہ بات آ گئی، ادھر یہ التباس و اشتباہ ہے. نہیں، انما العلم بالتعلم. اگر تعلم کے بغیر علم آتا تو شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد گوٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ پڑھنے کے لیے نہ جاتے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ مولانا میر محمد عشری رحمۃ اللہ علیہ یہ شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد گوٹوی سے پڑھے گئے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اور حضرت عبدالحق خیر آبادی فضل حق خیر آبادی کے پڑھے ہیں اور وہ فضل امام سے پڑھے ہیں. یہ علم تعلق سے آتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شیخ پیر مشہور ہے لیکن اپنے دور کے ایک جید عالم تھے، اور آپ نے کتنی بار سنا ہے کہ آپ کی سند پر مولوی کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، مولوی میر علی شاہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مولوی کا معنی مولا والا کی عزت والا لفظ ہے. مولانا محمد علی مکھنوی آپ نے سنے ہوں گے مکار شریف والے، ان کا تخلص مولوی تھا. مولوی تھا. زے نور سلیمان محمد علی، زے نور سلیمان محمد علی، اور شدا مہر تابا محمد علی. مولانا محمد علی مکھنوی سبحان اللہ جید عالم تھے. آپ دیکھ لیں خواجہ شمس الدین سیالوی قطبی تقی اسباق مکھن شریف مولانا محمد علی مکھنوی کے پڑھتے رہے. آپ سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ ہم نے تو سنا ہی نہیں ہے. جو وقت گزر جائے پھر یہ ہاتھ نہیں آئے گا. امام شافعی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے صوفیاء سے چند کلمے حاصل کیے ہیں 3، جن میں سے ایک یہ ہے کہ الوقت سیف قاتل، وقت کاٹنے والی تلوار ہے. کیا وقت پھر سمجھ آ گئی؟ وہ پرانا دور آپ یاد کریں. مولانا موجود ہیں میرے ابا جی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جلوہ افروز ہوتے تھے اور پڑھا رہے ہوتے تھے، اب وہ منظر ہمارے ذہن میں گھوم جاتا ہے. حالانکہ کافی وقت گزر گیا ہے، وہ منظر گھوم جاتا ہے لیکن اب وہ وقت دوبارہ نہیں آتا. وہ اس دور کا تقدس، برکت، لطف، کیفیت سمجھ آئی، چاشنی ہے، لیکن وہ منظر ذہن میں جگر مراد آباد نے فرمایا نہیں ہے. وہ آئے بھی اور گئے بھی لیکن نظر میں اب تک سما رہے ہیں. وہ آئے بھی اور گئے بھی لیکن نظر میں اب تک سما رہے ہیں. وہ آئے بھی اور گئے بھی لیکن نظر میں اب تک سما رہے ہیں. یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے
مولوی دیکھیں علم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند پر کیا لکھا ہوا تھا؟ مولوی. مولوی کا معنی مولا والا. سمجھ آئی؟ مولانا روم کی مثنوی کے بارے میں مولانا جامع نے کیا شعر لکھا ہے؟ مثنوی مولوی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کو دکھائی جاتی ہے. اور جس طرح میں مثال دیتا رہتا ہوں، ایک شیشہ ہوتا ہے اور شیشے میں چیزیں حاضر ہوتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں؟ حضرت صاحب، مولانا صاحب ہے کہ نہیں، چشتی صاحب، قادری صاحب، نقش بندی، سہروردی، شاذلی، شتاری اور تاجر، ٹھیک ہے کہ نہیں، عالم، فقیر، شیخ، پیر، مولوی، شیشہ جہاں ہو تو سب کے سب اس میں حاضر نظر آئیں گے کہ نہیں؟ کیا خیال؟ نہیں آئیں گے؟ اسی طرح اللہ کے نبی کا جو سینہ ہے وہ بھی شیشہ ہے. الم نشرح لک صدرک. سبحان اللہ. اے محبوب، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ حضور کا سینہ کھولا گیا. اور مفتی بغداد فرماتے ہیں فن فاسا وطاسا حتی ہوا بین عالم الغیب والشہادہ. حضور کا سینہ کھلتا گیا حتیٰ کہ دو جہان ہیں، ایک عالم شہادت جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایک عالم غیب جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. حضور کا سینہ کھلتا اتنا وسیع ہوا حتی ہوا بین عالم الغیب والشہادہ. عالم غیب بھی سمٹ کر حضور کے سینے کے اندر اور عالم شہادت بھی محمد مصطفیٰ کے سینے میں آ گیا. جن کے سینے میں عالم غیب سما سکتا ہے، عالم شہادت سما سکتا ہے، فرش سما سکتا ہے، عرش سما سکتا ہے، جنت سما سکتی ہے، حور و غلمان سما سکتی ہے، ملک سما سکتا ہے، کائنات سما سکتی ہے، مکونات سما سکتی ہے، مخلوقات سما سکتی ہے. تمام کائنات، اشجار، احجار، علوم، فہوم، مقاتیب، مضامین، مفہوم، مفاہیم، مقالات، حال، قال، اقوال، افعال، احوال، اعمال، قلب، قلوب، خیال، تخیل، تصور، حقیقت، معرفت، طریق، طرائق، رمز، رموز، اسرار ہے کہ نہیں، اور مفاہیم، تصورات، خیالات، حقائق، نفس الامری، لطائف، دقائق، خفایا، رموز، موجودات باقیہ، نفس الامریہ، ذہنیہ، کلامیہ، خاتمیہ، نفس، کلیات، جزیات، قضایا، متصلہ، منفصلہ، شرطیہ، حملیہ، اتفاقیہ، تمام علوم جن کے سینے میں سما سکتی ہے. یہ محفل محمد مصطفیٰ کے سینے میں نہیں سمجھ. جن کے سینے کی یہ شان ہے، سینے کی صفت ہے علم نشرح، تیرے دل کی فضا کا کیا کہنا. اے احمد مرسل نور عرب، تیری ذات صفا کا کیا کہنا. اے احمد مرسل والاصل ہے تیرے زمان کی قسم،
ولعمرک ہے تیری جا کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا۔ یہ میں اردو میں بول رہا ہوں، ایک سرائکی کا مصرع اگر ذوق ہو تو پڑھ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ سنیں گے اردو کو سننے والے خالص جو سرائکی ہے ہماری دنیا والی کی ٹھیک الگ الگ زبانیں ہیں نا، جیسے انگلش ایک زبان ہے اور اس کے ٹینس ہوتی ہیں، فیوچر ٹینس اور پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس اور کنٹینیوس ٹینس، اور آئی این جی ہو تو کنٹینیوس، اور ہیڈ ہو تو پرفیکٹ، اور ہیڈ ہو تو پاسٹ پرفیکٹ، ہے کہ نہیں؟ اور جہاں آئی این جی ہو وہاں ال ہوگا یا آر ہوگا، آئی اور وی کے ساتھ ہمیشہ شل لگے گا، اور دے کے ساتھ اور تھرڈ پرسن کے ساتھ ال لگے گا۔ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ بولے لگا توجہ ہے کہ نہیں؟ اور جہاں یقین والا معنی ہو وہاں آج شیل کس کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا؟ ول کے ساتھ۔ آئی ول گو ٹو لاہور، انشاءاللہ میں ضرور لاہور جاؤں گا۔ یہ ضرور کا معنی کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ایک علم کے ترجمے ہے، ورنہ جو انگلش زبان ہے اس کی عربی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ انگلش کے اندر یہ ہے، انگلش میں دال ہے جس سے زبان پر ثقل آ جاتا ہے، اور عربی کے اندر جن الفاظ کی وجہ سے ثقل آئے وہ اس کلمے کو فصاحت سے نکال دیتے ہیں۔ بولے ذرا نہیں نکال دیتے۔ تناقض کسے کہتے ہیں؟ تعقیب کسے کہتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ مخالفت قیاس کسے کہتے ہیں؟ اور ہے کہ نہیں شکل زبان پہ آئے کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور تاکید لفظی کسے کہتے ہیں؟ تاکید معنوی کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اگر کبھی وقت ہوتا تو بیان کرتا کہ عربی کے سامنے انگلش کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیا بات کیا بات کیا بات، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال بات سے بات، میں کیا کہہ رہا تھا؟ مولوی مولانا محمد علی مکھنوی اشعار میں اپنا تخلص بھی مولوی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کیا کہا تھا کہ اے احمد مرسل نور عرب تیری ذات صفا کا کیا کہنا، تینو یارت ہر کوئی چن آکھے میں یارت بکھرا چاہنے، تینو یارت ہر کوئی چن آکھے میں یارت بکھرا چاہنے، تو زینت ہے آسماناں دی او فخر زمین کا چاہنے، تو رت رت نال بدلدا ہی او این بہار دا چاہنے، اے چن وچ داغ ہزاراں ہیں بے داغ عرب دا چاہنے، اے احمد نور عرب تیری ذات اے احمد مر، توجہ ہے کہ نہیں؟ ذرا مزہ آئے تو سبحان اللہ کہہ دے، وہ کے ساتھ کہہ دے، زور اتنا پہ آکھیں گا دل آوے تو آگے چھوڑ، درد مند ہو کر بیٹھے ہو تو درد مندی سے کہہ دو، درد مندوں کا کیا ہے کہ گھر بیٹھ گئے، اور ان کی مجلس میں غنیمت ہے کہ گھر بیٹھ گئے، ہے غرض ذکر سے نہ کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے، خواہ توجہ ہے کہ نہیں؟ سو اللیل واللیل دا رنگ پاوے، کدی لیل واللیل نہیں ہو سکتی، توڑے میرے ملیل کو ویل کرے، جا امن تے ویل نہیں ہو سکتی، کام کوئل تے چاں پہ پیل پاوین، پر مور دی پیل نہیں ہو سکتی، لاکھ کوئی
سینے علم نشرہ سینے کی صفت ہے علم نشرہ ان سے پوچھو یعنی کہ سینے کا براہ راست سینے لفظ نشرہ سے رابطہ تھا یعنی کہ سینے کا سینے علم نشرہ سے رابطہ تھا یہ ان سے پوچھو یہ نے فرمایا تھا نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بود بہر سو رقص قسم بود شب جائے کہ من بود توجہ ہے کہ نہیں ایک بار یہ مصرع پڑھ دو پھر آگے بات چلاتا ہوں سینے کی صفت ہے تیرے دل کی فنا سینے کی صفت جس طرف سے وہ گلے گلشن عدنان گیا ساتھ ہی قابل سنبل اور ریحان گیا کوئی بھی اتنی بلندی پہ نہیں نشان گیا بن کے وہ عرش بھی اللہ کا مہمان گیا قادر خود رہی چہرہ انور کا نظر سب نے دیکھا کہ میں پڑھتا ہوا قرآن گیا جب قدم دائرہ حب نبی سے نکلا بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیب کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا سننے کی شفاعت توجہ ہے کہ نہیں سینے کی صفت ہے علم نشرہ سینے کی صفت ہے علم نشرہ زمین و زمین جو پہلے ہی میرے دل میں یہ آ چکا تھا آپ سے کچھ دیر پہلے نہیں آپ پھر سے سبحان اللہ کہہ دو زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زمان تمہارے لیے پتن میں اٹھا تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیاست کل شرافت کل حکومت کل ولایت کل خدا یہ سدرہ چکا وہ عرش اٹھا صفحور سماج بدائی سدرہ اٹھا وہ عرش چکا صفوف سمان سجدہ کیا ہوئی بلغان تمہارے لیے فنا پترت مقاب برد جہاد و جہاد مکر کے سرد حیران قطیت تمہاری صفت کے دونوں کما تمہارے یہ دور دنیا سے پہر دنیا کے عرش اللہ بھی دور رہا جہاد سے بڑا مثال ملا گئی فاتشہ تمہارے لیے صحابہ کرم روانہ کیے جہاں پہ نام سلطہ پیے تو رکھ کے ہم کو چاک سیے کہ سترے پتا تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے دل کو پھیر لیا کہے اثر کیا جتاب و تبا تمہارے لیے سب آبو چلے کے باغ پھلے وہ پھوڑی ہلے کے دن ہو پھلے لیوان کے تلے سلامے کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اے محمد رخاب حیات منور چشمے وجتے سائے ظلف امبر دے ہو کہ مقبا جتے آچے چلتے کر دے دو ظلفاں بچ نین چلے جتے چار مغب آرل دے ہو خضر نصیب جنان دے جا حضرت باہو وہ بھر حیوان در دولو دے بچ خضر سمایات بین بڑے وقیا پڑھی ہوئے ہو اے کرنا دے بچ اندریاں دیتیاں دے بن سنے ہو پیا سنی ہوئے ہو
ملا تو اس موضوع پر ضرور گفتگو کروں گا جو حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، یعنی ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا، ان کا سانس سانس اللہ ہو 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 علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے الحاوی الفتاوی میں سند مسلسل چلائی ہے کہ طریق او راہ جڑے نال اساں اللہ تک پہنچے ہیں ہم سن ساتھ نہ سکتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی بھی فرماتے ہیں کہ وہ طریق جس سے ہم اللہ تک پہنچے ہیں اب ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، اس طرح چلتی ہے اس طرح چلتی ہے اس طرح۔ یہ دیکھ لیا میرے ہاتھ کے، یہ ایک روحانی دنیا ہے۔ ہمارے ابا جی کی جو تدریس تھی اس میں یہ معنویت بھی ساتھ تھی، اس لیے دوسری تدریسوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف امتیاز عطا فرمایا۔ سمجھ آئیے شاہ صاحب کرم والے سلسلے نقشبندیہ کی حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی صحبت بھی حاصل تھی، شاہ صاحب کرم والے ابا جی فرمانے میں دل سے ترت کے سامنے گالبائی کرنی پونی انہوں کشت پڑا، آپ فرمانے میرے دل سے خیال آیا کہ میں بہت بڑا مناظر پڑھنا ہے، مناظر کرنا میں آخر نہیں یہ دل سے خیال کہ حضرت شاہ صاحب فوراً فرمایا مولوی جی میں لڑائی پورا بالکل اس طرح، چونکہ حضرت بخاری صاحب نے کہا ہے اور کتنی بار میں نے سنا ہے، بالکل اس طرح حضرت مولوی جی میں لڑائی پورا کرنا۔ شاہ جی اور تیار بندہ دروازے سے باہر بھجوا دیتے تھے، ان کی عادات و خصائل پر کھلتے تھے نا، باطنی آنکھ کے ساتھ وہ دیکھتے تھے، صفائی ان کو بہت حاصل تھی، ہے کہ نہیں؟ تو حضرت کی بارگاہ کے اندر بڑے بڑے حاضر سروس جا جا کر خدمت کر رہے تھے۔ ایک آدمی کسی نہیں ہوتی، کسی کئی ایسائی والے چالے تو وہ چلا رہا تھا، مٹی کے ساتھ ہے ٹھیک کر رہا تھا۔ ابا جی فرماتے ہیں مجھے فرمایا مولوی جی اس سے پوچھو دیکھو وہ کون سا آدمی ہے؟ فرماتے ہیں جب میں گیا تو پتہ چلا کہ وہ حاضر سروس جج ہے، حضرت کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، حضرت نے اسے خدمت پر لگوا رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ تو جج ہے، تو حضرت سے بڑے ہنسے اور فرمایا مولانا تواضع سے گردن فرازان تواضع سے گردن فرازان دوست غدا کر تواضع کنت خوبے ہوست۔ ایسے لوگ جو بظاہر دنیا کے عہدیدار ہیں وہ جہاں پر آ کر ایسی تواضع کریں تو ان سے مزہ آتا ہے، اگر کوئی گدا تواضع کرتا ہے تو اس کی تو عادت ہے، اس میں کیا کمال ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں تو ایسے لوگ اجازتیں لے کر آتے تھے، اگر حضرت اجازت ہو تو ہم حاضر ہوں۔ ان کی یہ بارگاہ تھی، شخص کل بے فقرا نیست سیر کا ہے ہوا سر پسند کا نفرت بند کیا۔ یہ اللہ کے بندوں کی سوال ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کون سا ذکر ہے؟ اللہ سانس چلتا۔ یہ تصویر کہیں بند بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ بند نہیں ہوتی، سویا ہے تو پھر بھی چل رہا ہے، بیٹھا ہے تو پھر بھی چل رہا ہے، ادھر بات کر رہا ہے اس کی وہ شان ادھر چلتی رہتی ہے، ادھر یہ بھی چلتی ہے۔ ایک ایسا وقت آتا ہے یہ خاص کرتا ہے، انہیں دونوں طریقے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ تھوڑا ہٹ لم سے بڑے ہٹ لم سے وہ لوگ جنہیں کو ہون بھی ہیں ایسی گل نہیں، جنہیں کو باوا کے باہر نالی بندے دے کام ختم ہو جائے۔ اتنی صفائی ہوئی ہے، اللہ کی محبت اتنی ہوئی ہے، نبی پاک کا عشق اللہ کی محبت اتنی ہوئی ہے کہ باہر والے بندے پتہ چلتا ہے وہ تو کہ دنیا کے خیال غالب نہ دے کہ میری گدی ہوئے، میری کوٹھی ہوئے، میری کار ہوئے، میری زمین ہوئے، وہ تو کہ خیال دین دے غالب آ گیا۔ یہ شیخ کامل کی علامت ہے، اس قرباؤ کے فالو کے دین دے خیال غالب آمن لگ بنے کہ دنیا کی محبت گھٹ کرنے لگ بنے، سمجھو کہ وہ محمد مصطفیٰ کا سچا غلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا نور اس کے سینے کے اندر چھوڑے اور تجلیات کرتا ہے۔ سچے شہر جن کا کام کاروبار ہی نہیں ہوتا اس کو ہم مرید بنائیں، اس کو بنائیں، اس کو بنائیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جو ان کی بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ حضرت
کری نہیں ہے، لوگوں کو خواہ اپنے پیچھے لگانے کے لیے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس کو ولایت نہیں کہتے۔ اللہ کے بندے تو مغناطیس ہوتے ہیں، جس طرح مغناطیس نہیں جاتا لوہے کے پاس کہ حضرت جی میرے پاس آ، مغناطیس اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن اس کی کشش ہوتی ہے کہ لوہا اس کے پاس آگے ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کے سینوں کے اندر جو دل ہے ان کے اندر جنگ اور کشش ہوتی ہے کہ وہ جہاں بیٹھ جائے مخلوق ان کے قدموں میں خود بخود۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور ٹپا تو ٹپا میں آتے مخلوق، وہ پیچھے بھجتے ہیں مخلوق، تم انسان چھوڑو وہ مخلوق وعدنا ساری وہ لین چکتی ہے۔ اللہ دنائے میں وقت کے بادشاہ آتے تھے، اور کیا حاجت ہے؟ وہ کہتے تھے ہماری یہ حاجت ہے کہ پھر ہمارے پاس نہ ہو، پھر ہمارے پاس نہ، تم اپنا کام کرو، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے، اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ وہ اللہ کے وہ بندے تھے، ان لوگوں کی باتوں میں سکون ہے، میں کر رہا ہوں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ ایسے لوگ تھے، سبحان اللہ۔ حضرت سلیم فتح پوری، مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں یہ بات لکھ رہا ہے، سلطان سلیم فتح پوری حضرت سید غیث الدراج اور غیث الدراج نصیر الدین چراغ دہلوی اور نصیر الدین چراغ دہلوی نظام الدین محمود الہی، اور نظام الدین محمود الہی وہ ہے جنہیں مکہ کا مقام اولیاء میں وہی ہے جس طرح بارات میں دولہے جناب محبوب ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نہیں ہے ہند کا داتا ہے تو تیرا بڑا دربار، فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا، ستار عشق کے تیری کشش سے ہے قائم، نظام مہر کی صورت نظام ہے۔ اس طرح سورج کے ارد گرد سیارے گھوم رہے ہیں اور سورج کے درمیان میں ایک قطب مدار کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح نظام الدین محبوب الہی دہلوی وقت کے اولیاء کے درمیان قطب مدار کی حیثیت سے مثل سورج کے ہے، اور تمام اولیاء اپنے اپنے مدار میں نظام الدین دہلوی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ کیا بات، کیا بات ہے، یار مزہ آئے نہیں تو بولو اپنے مزے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت سلطان نظام صاحب کا نام آیا ہے، یہ ایسی باتیں جو میں سوچ کر رہا ہے کہ یہاں بیان کروں گا، جو مضمون بیان کر رہا تھا اس سے پھر ادھر ادھر جو چیزیں نکلی ہیں وہ ساتھ ساتھ میں بیان کر رہا ہوں کہ جو تازہ بتازہ چیز آ رہی ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ یہ بھی تازہ بتازہ سنا اس کو چھوڑا نہ جائے، مضامین کا تبارک تھا اس لیے تھوڑا تھوڑا ہر مضمون کو میں نے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ نظام صاحب پکا حوالہ پر بیان کر رہا ہوں، مولوی اشرف علی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے تو بھی بیان کر رہا ہوں۔ سلطان صاحب کا نظام صاحب سے جب جنازہ اٹھا نا، لوگ جو آ رہے تھے تو ایک آدمی آپ کے جنازے کے ساتھ تھا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ کوئی عاشق ملا جا رہا ہے، سمجھ آئیے؟ ابو جہل بہتر تھا، کیا بات، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہیں یہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا،
تو نقش بندہ راج دانی نقش مضاف پر مانا مرسی نقش بندہ دے نقش تو کے جاڑے کہ تو دن پر تو نقشی کہ تو تا چھڑا نقش بندہ راج تو نقش بندہ کیا سمجھے نقش بندہ نو نقش نہیں سمجھ سکتا نقش بندہ نو زندہ میں دو توجہ مشہور ہے تو نقش بندہ راج دانی تے جڑی اللہ کے سنسری نظر ہے تے کیڑی نظر ہے دقت نظر آ ان پر تو نقش بندہ راج دانی تو نقشی سمجھ آ گئی نقش بندیوں کی شان عاشق محمد نقش بندیوں کی شان نقش بندیوں کی شان نقش بندیوں کی شان شیخ احمد کمشخانی سے پوچھو مولانا خالد نقش بندی جو عراق کے بغداد میں مجدد صاحب کے سلسلے کو پھیلانے والے ہیں نقش بندی شیخ مجدد الفسانی سرہندی ہے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی حد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگاہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار اور گردن میں چھپی جس کی جہاں کی اللہ نے پرورش کیا جس کو خبر کیا بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی میں کیا کر رہا توجہ ہے کہ نہیں مولانا غلام علی دیلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے غالباً ارشاد الطالبین میں یا کسی اور کتاب میں کہ مراقبے میں حضرت نظام صاحب کو دیکھا گیا تو آپ کے پاؤں کے نیچے مہندی لگی ہوئی ہاتھوں پر نہیں پاؤں پر اس دنیا میں نہیں جب وہ چلے گئے یعنی مہندی کس سے اشارہ ہے محبوبیت کی طرف سے کہ حضرت نظام صاحب اولیاء کے اندر محبوبیت مولانا غلام علی دیلوی نے لکھا ہے ایک اور بزرگ نے دیکھا کہ آپ کو دولے کی شکل میں دیکھا گیا ہے کہ ان کی مزار پر جا کر وہ مراقب ہوئی وجہ ہے کہ نہیں ایک کشف شکور ہوتا ہے اور ایک کشف شکور ہوتا ہے سلطان صاحب کی کتابوں کے دو بڑے مضمون ہیں تصور اسم اللہ ذات اور کشف مجاہد سلطان صاحب کشف شکور کے مائر تھے اور تصور اسم اللہ ذات یہ آپ کے دو اہم مضامین ہیں کشف شکور اور کشف شکور توجہ ہے کہ نہیں ایسے لوگوں کی آنکھ صرف پتلی نہیں ہوتی پتلی تھی آنکھ میں نگینا تھا نور کا پتلی تھی آنکھ میں نگینا تھا نور کا توجہ ہے کہ نہیں ہے تو میں کیا کہہ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا ایک اور مصرع بھی میرے ذہن میں آیا ہے وہ بھی میں ساتھ پڑھ دوں سبحان اللہ کیا کلام ہے
کیا بات ہے، کیا مضمون ہے، کیا مضمون ہے، کیا تشریح ہے اور کیا اس کی توضیح ہے، کیا بیان ہے اور کیا تبیین ہے، کیا اجمال ہے اور کیا کیا معانی مجملہ ہے اور کیا مضامین ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کیا الفاظ ہے اور کیا معانی ہے اور کیا معانی اور کیا تراکیب عقلیہ ہے اور کیا تراکیب۔ وہ جو ہے کہ نہیں ہے، حضرت کا کیا عالم تھا، ان لوگوں کا کیا عالم تھا۔ رات کو جب ان کی مجلس لگی ہوتی تھی تو جو ان کے عشاق تھے وہ دن بھر کے غم ان کی مجلس میں جا کر ختم کر دیتے تھے۔ عشاق شب کو کرتے تھے دن بھر کے غم غلط، عشاق شب کو کرتے تھے دن بھر کے غم غلط، ہلکا حضور کا تھا کہ عالم سرور ہلکا حضور کا تھا کہ عالم سرور۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اللہ۔ تو حضرت نظام صاحب سے یہ مضمون کچھ اور رنگین ہو گیا، پہلے بھی رنگین تھا، خشک نہیں تھا، لیکن حضرت نظام صاحب کی نسبت سے اس میں اور رنگینی بڑھ گئی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کے بندوں کا جہاں ذکر ہو وہاں رنگینی بڑھ جاتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے ان کی اترے ہوئے غریباں سے مست گل سے چمن، چمن سے صبا اور صبا سے ہوا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا سنے بات، میں ختم کر رہا ہوں۔ مولوی اشرف علی صاحب لکھتے ہیں نظام صاحب کا ایک آدمی ساتھ تھا تو وہ درد مند تھا، وہ درد مند سے بات میری طرف چل گئی تھی، ٹھیک ہے، میں نے کہا ہے کہ شعر عام پر میں چل رہا تھا تو اس سے جو اور بڑے بڑے شعر نکل رہے ہیں تو ان پر بھی تھوڑا سا چکر لگا کر پھر اسی جگہ پر واپس آ جاتا ہوں جو ہمارا مرکب ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تبارک مضامین۔ جب سینے کی سکرین کھلتی ہے تو پھر مضامین پر تبارک۔ اب دیکھ لے وہ کیا کہہ رہا ہے جو آپ کے جنازے کے ساتھ تھا، اے تماشا گاہے عالم روئے تو بجا بہرے تماشا می روی۔ سب تیرا چہرہ جہان کی تماشا گاہ ہے، سب تجھے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو کسے دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، وہ کتنا حسین ہوگا۔ ہماتی تبروئے تو دوختا، ہماتی تبروئے تو دوختا، تو اے کل بسوئے کے رو کر لائی عظیم میں تو جو ہے سہیل بروجے عرب تافتہ، عظیم میں یمن رنگ زو یافتہ۔ تو حضرت کے جلالت کے ساتھ ہم نے یہ شعر ایک دو بار پڑھا تو مولوی اشرف علی لکھتا ہے کہ سلطان جی کا ہاتھ کفن سے باہر آپ شما خود سن دیا کہ اس نے دو ترائے بار دلے تقرار کیتا کہ درد مند آئی پورا اثر آئی اس کا کلام بول وہ صرف پورا اثر بندے کا کلام بول۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت پیر میل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہسٹریوں کی تکلیف ہو گئی تھی، آپ نے ایک بار شما سنا حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قصور کے اندر کچھ وہاں قوال تھا، میں مردہ عشق ابیڑا شاہ آپ نے شما سنا تو صبح کے وقت فرمایا دو فائدے ہوئے، ایک تو وہ ہسٹریوں والی بیماری دھواں بن کر میرے ناک سے نکل گئی، اور دوسرا حضرت بلے شاہ اور حضرت عنایت شاہ صبح کی نماز کی سنتوں کے بعد تشریف لے آیا بالکل آپ نے فرمایا مجھے شما سے دو فائدے ہوئے۔ آپ کو ہچکی کی وہاں تکلیف تھی، محمود توسوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا ہچکیاں اسے لگتی ہیں جسے کوئی یاد کرتا ہے، جسے ایک پورا جہان یاد کرنے والا ہو آنا یہ ہچکی
ہستیوں کا مجھے بے سبب نہیں، بھولے سے اس نے یاد کیا ہو عجب نہیں۔ حضرت کی اس نے ایسی کیفیت تھی کہ جو آپ کو دیکھتا تھا بلا اختیار اس پر گریا طاری ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ حضرت کے ہاتھ کے ساتھ جس نے ہاتھ ماس کیا اس پر بھی گریا طاری ہو گیا۔ حضرت کی کوئی ایسی روحانی کیفیت تھی۔ تو حضرت سلطان جی کو ہاتھ اس طرح بلند ہو گئے، اور فخر الدین زرات کو بہت بڑے جید عالم تھے، جنازے کے ساتھ انہوں نے اس کو کہا خاموش ہو خاموش ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیخ چار پائی سے اتر کر سما کے ساتھ شریک ہو جائے اور یہ دوسرا فتنہ دنیا میں کھڑا ہو جائے کہ بظاہر ظاہر شریعت کے ٹھیک ہے کہ نہیں خلاف، کیا مانا کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ دوبارہ ذہنی زندگی کے ساتھ حاضر ہو، اس لیے انہوں نے اس کو چپ کروا دیا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ یہ لوگ صوفی بھی تھے اور جید عالم بھی تھے۔ مداد العلماء بدم الشہداء، علماء کی سیاہی قیامت کے دن شہیدوں کے خون سے توڑی جائے گی، ترجع علیہ، تو شہیدوں کے خون پر علماء کی کتابوں کی سیاہی راجع اور غالب ہو جائے گی۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں نے اس لیے تمہارے لیے علم رکھا ہے کہ میں تمہیں بخش دوں بخش دوں بخش دوں بخش دوں۔ تفاعل اور اچھی فعال کے لیے ہم نے بھی اپنی تقریر کی انتہا اسی پہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں بخش دوں بخش دوں۔